کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ نبی پاک کی ذات اقدس پر درود و سلام بھیجنے کے بعد ہم ایک دین کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان ریاض احمد قادری پروگرام حیات سرور کائنات لے کر آپ کے سامنے حاضر ہے، اور اس پروگرام میں نبی پاک کی حیات طیبہ پر بات چیت ہوتی ہے اور انشاءاللہ تعالی ہوتی رہے گی، اور اسی موضوع گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے ہم آج پھر ایک صحیح کرنے لگے ہیں کہ نبی معظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں سے وہ جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے وہ والا، اس میں اگلا جو حصہ ہے نا ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کی جسارت حاصل کرنے لگے ہیں۔ کچھ ہم پہلے کی بات آپ کے گوشگزار کر دیں، وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلا جو حصہ ہم نے وہ والا قلم بند کیا ہے وہ والا تھا کہ نبی معظم نے دنیا میں جب تشریف لائے، اب حیات ہے، نبی معظم نے مکہ کی وادی میں تبلیغ اسلام کی، اور کیا کیا تکالیف ان کو مشرکین مکہ نے پہنچائی، وہ والا سارا ہم نے مفصل بات چیت کر چکے ہیں۔ اس کے بعد اللہ پاک نے نبی معظم کے لیے مدینے کے لوگوں میں جو کہ اوس اور خزرج کے لوگ مدینہ میں رہتے تھے، ان کے لیے اللہ پاک نے محبت پیدا کر دی، ان کے دلوں میں محبت فروزہ کر دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کے بارے میں ہم نے تفصیل سے وہ جو ہے نا محبت والی بات تفصیل سے پچھلے حصے میں کی ہے، اور یقیناً وہ جو ہے نا اسی محبت کے صدقے وہ جو 6 بندے آئے ہیں حج کرنے کے لیے، ہم نے پچھلے حصہ میں اس کا پورا ویو جو ہے نا ابن اسحاق سے رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے پاس بک ہے، جو دنیا کی سب سے پہلی بک ہے جو نبی معظم کی حیات پر لکھی جانے والی ہے، اس کے بارے میں ہم مکمل بات چیت کر چکے ہیں۔ اس کا اگلا حصہ ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کی جسارت کرنے لگے ہیں، اور اس کا پیج نمبر ہے ابن اسحاق کا 319۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب نبی کریم اس کا موضوع ہے نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انصار کی بیعت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مصنف بن ابن اسحاق رقم تراز ہوتے ہیں کہ دوسرے سال مذکورہ والا 12 بندے مدینہ سے مکہ آئے اور وادی عقبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اور جو افراد گزشتہ سال نہ آئے تھے مشرف اسلام ہوئے اور بیعت کی۔ یہ تاریخ اسلام کی باقاعدہ سب سے دوسری تاریخ اسلام کی لکھا ہوا ہے، تاریخ اسلام کی باقاعدہ بیعت تھی۔ پہلے والے بندے بھی جو آئے ہیں ہم انشاءاللہ تعالی آپ کے گوشگزاری کرنے کی ساتھ سے انہوں نے نبی معظم نے بیعت کا کیا کیا الفاظ، نبی پاک جب بیعت کرتے تھے تو کیا کیا الفاظ استعمال ہوتے تھے، وہی میں انشاءاللہ مفصل تفصیل سے میں آپ کے سامنے گوشگزار کرنے کی سعادت حاصل کرنے لگا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ملاقات مدینے کے وفد سے ہوئی۔ آنے والوں میں شرائط طے ہوئی، مدرجہ ذیل وہ حسب ذیل ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب جو کفر کا دور تھا،
مکہ میں بت پرستی کا عرصہ دراز سے کوئی نبی ان کی طرف راہ ہدایت کے لیے نہ آیا. ہم آنے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا اللہ پاک نے منظور کر لی ہوئی تھی اسی اللہ پاک نے یہ فیصلہ کر لیا ہوا تھا کہ حضرت بھیجنا ہے تو اپنے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی بھیجنا ہے. ایک یقیناً ہم بتا دیتے ہیں کہ اتنا عرصہ تقریباً 5000 سال آپ کہہ سکتے ہیں وقفہ ہے. یقیناً ہمارے مطالعہ سے تو یہ والی بات 5000 والی نہیں گزری. بہرحال ہم نے سنا ہوا ہے اہل علم سے کہ تقریباً اتنا عرصہ، بے شمار عرصہ آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں نا کہ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام سے نبی معظم کے آنے تک جو عرصہ ہے یہ تو ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے بے شمار عرصہ ان کے پاس کوئی نبی نہ آیا. اب جو بیعت لینے لگے ہیں نا نبی معظم، اس موقع پر مدینے میں آنے والے وفد سے جو شرائط طے ہوئی وہ حسب ذیل ہے. سب سے پہلا کام نبی معظم نے ان کو جو بیعت کی شرط تھی وہ والی سب سے پہلی جو میں آپ کے سامنے پڑھ کر آپ کے اس کا مطالعہ کر کے آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کرنے لگو. اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہ ٹھہرائیں گے. وہ جو 12 بندے آئے نا وہ مدینے میں سب سے پہلی بیعت 6 بندوں کی ہو چکا ہے. اب آفیشیل طور پہ وہ جو مزید اگلے سال بندے جو آئے ہیں نا ان سے بیعت کا طریقہ کا نبی معظم وہ آپ کو میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں. سبحان اللہ. اور چوری کا ارتکاب نہ کریں گے. یقیناً یہ ساری باتیں جو میں آپ کے سامنے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں یقیناً مکے میں یہ سارا کچھ موجود تھا. اسی لیے تو ہمارے پیارے آقا کو اس جو سسٹم تھا خراب ہو چکا تھا. یہ ساری برائیاں مشرکین مکہ میں تھی اور انہی کو درست کرنے کے لیے اب نبی معظم کو کی بعثت فرمائی گئی. نبی معظم کو عربوں کی طرف بھیجا گیا. اب وہ جو ساری باتیں جو میں آپ کے سامنے گوش گزار کر رہا ہوں یقیناً یہ سارا کچھ عرب میں تھا جو آپ کے سامنے میں گوش گزار کر رہا ہوں اور اسی کو منع کرنے کی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ لے رہے ہیں کہ ان سے وہ 12 بندوں سے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. زنا سے اعتراض کریں گے. اور نمبر 4 ہے اہل عرب کے طریقہ کے مطابق اولاد کو قتل نہیں کریں گے. سبحان اللہ. یہ والا 4 نمبر 4 شک جو تھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی. نمبر 5 تھی کسی پر جھوٹ اور بہتان نہیں باندھیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو 12 بندے آئے ہیں میں انشاءاللہ نبی پاک کی اطاعت کریں گے اور نافرمانی اور مخالفت نہ کریں گے. سبحان اللہ. اب یہ 12 بندوں کی بات میں پچھلی بات پہ جو بیعت کی بات تھوڑا سا میں آپ کو اور ویو دے دیتا ہوں. جو مدینہ میں لوگ رہتے تھے نا وہ پہلے بندوں کے بارے میں جو وہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ جو تھی نا انشاءاللہ آپ سنیں گے تو آپ کو روز روشن کی طرح نبی معظم کی جو محبت پورے مدینے میں جو لوگوں کے دلوں میں فروزہ ہو چکی تھی وہ والی کنفلکٹ میں نے تھوڑا آپ کو ادھر بھی ویو دیتا ہوں کہ نبی پاک کی وہ کہہ رہے ہیں کہ میری نافرمانی اور میری مخالفت نہیں کریں گے. سبحان اللہ. ان لوگوں نے تو شکر کیا اللہ جل شانہ کا عرصہ دراز سے کوئی نبی نہیں آیا ان کے پاس ہے نا جی. تو جب انہوں نے ان کو پتہ چل گیا 6 بندوں نے جا کے مدینہ میں وہ والی نبی معظم کی بعثت کی خبر دی تو سارے لوگ اتنے خوش ہو کہ یا اللہ. وہ دل میں جب اس کی وجہ میں آپ کو تھوڑی سی پچھلی باتوں میں کی وجہ یہ تھی کہ یہودیوں اور عربی انصار اور خزرج کے لوگوں میں کنفلکٹ ہو گیا ہوا تھا. اس کس بات کا دینی کنفلکٹ ہو گیا تھا. وہ کہتے تھے ہم اہل کتاب ہیں، ہر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے. وہ ان کو دھونس دیتے تھے. دھونس سے مراد ان کا ہر وقت کنفلکٹ رہتا تھا. دھونس دیتے تھے کس بات کی کہ ہم ہیں. وہ نبی معظم کی خوشخبری دیتے تھے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ آخر الزمان نبی ہماری توریت جو ہے بتاتی ہے وہ آنے والے ہیں. آنے والا جب آئیں گے تو پھر ہم آپ کو نپٹ لیں گے. یہ والی بات موسیٰ علیہ السلام 600 سال بعد ہمارے پیارے نا 1200 سال
آپ کہہ سکتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کے پھر ہمارے پیارے آقا نے دنیا میں تشریف لانی ہے۔ 1200 سال موسیٰ علیہ السلام کی قوم 1200 سال سے وہ جو انصار مدینہ اوس اور خزرج کے لوگ رہتے تھے ان کو دونش دیتے تھے، بتاتے تھے کہ نبی معظم نے 1200 سال بعد ابھی آنا ہے۔ یہ توریت کی اہل کتاب، ہم اہل کتاب ہیں، ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ وہ آخر الزمان نبی آنے ہیں، آئیں گے۔ اب وہ کہتے تھے ہم میں آئیں گے، اس کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرتا کیونکہ میں نے پچھلی کیسٹ میں انشاءاللہ تعالی پچھلی جو ہم نے ریکارڈنگ وغیرہ کی ہے اس میں تفصیل سے بات کر دیا۔ میں نے آپ کو صرف اتنا بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے شکر ادا کیا اللہ جل شانہ کا، یا اللہ وہ جو یہودی جو ہے وہ ہمیں جو تانا دیتے رہتے ہیں ہر وقت، یا اللہ وہ والا وقت لے آ، یا اللہ وہ وقت لے آ اور ہم اس نبی معظم کا کلمہ پڑھ کے ہم مسلمان ہو جائیں۔ ہم بھی کہنے والے کتاب، ان کے دلوں میں وہ سٹینڈ بائی تھے۔ اللہ پاک نے نبی معظم کے لیے سارے مدینہ والوں کے، اوس اور خزرج قبیلے والوں کے اندر نبی معظم کے لیے محبت پیدا کر دی۔ یہ ہمارا موضوع تھا پچھلے حصے کا، اب اسی کو میں فالو اپ کر رہی ہے کہ انہوں نے اب یہ باتیں جو ساری کرنی ہے کہ جو برائیاں ان میں ہے، نبی معظم نے کہا کہ آپ لوگ میری اگر بیعت کریں تو یہ والی برائیاں آپ کو سب چھوڑنی پڑے گی۔ اب اگلی جو بات جو وہ بندے جو آئے ہیں، دیکھیں مکہ میں دیکھیں لوگ کوئی بات نہیں مانتا، اس کے اپوزٹ آپ دیکھیں کہ وہ جو 12 بندے بیعت کر رہے ہیں نبی معظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان کے آگے جو سٹیٹمنٹ ہے جب نبی پاک نے یہ والی بیعت لینی شروع کی تو انہوں نے آگے سے اس کا ریئیکٹ کیا، وہ میں آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کرنے لگا۔ وہ لکھا ہوا ہے وفد کے ارکان نے ان شرط کو قبول کیا۔ سبحان اللہ، جو کام نبی معظم نے بیعت کا ان سے یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کے گوشت کی ہیں وہ مان گئے، انہوں نے تو شکر ادا کیا کہ یا اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ انہوں نے شکر ادا کیا کہ نبی معظم آخر الزمان نبی جن کا ہم صدیوں سے انتظار کر رہے ہیں، مطلب ان بزبانی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم یہودی جو کہتے رہتے تھے، انہوں نے شکر ادا کیا کہ یا اللہ وہ گھڑی آ گئی ہے، اب جو یہ کہتے ہیں ہم انشاءاللہ تعالی ان کی ہر بات مانیں گے اور انشاءاللہ تعالی ہر بات کو تسلیم کریں گے۔ وہی کیا انہوں نے جو کہ ان کے دلوں میں پہلے ہی سٹینڈ بائی تھے۔ سٹینڈ بائی سے مراد اس لیے ہے کہ ان کے لیے وہ انتظار میں تھے کہ وہ کل وہ نبی آئے۔ اب جب کہ 6 بندوں نے جا کے مدینہ میں بتایا کہ وہ نبی معظم کی بعثت ہو چکا ہے تو وہ 12 سردار آئے ہیں اب مکہ میں حج کرنے کے لیے، تو وہ نبی معظم کے ساتھ ان کی کارسپونڈنٹ ہو رہی ہے۔ جو باتیں نبی معظم نے ان کو بتائیں انہوں نے تسلیم کر لی۔ سبحان اللہ، یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں نا۔ دیکھیں نا، یہی بات اگر مکے والوں کو کہتے تھے نا، ناظرین ذرا سوچیں، ہماری بات کے ذرا غور کریں، یہ والی مکے والوں کو بھی تو کہتے تھے نا یہ کہ والی آپ یہ والا کام کرو، وہ بات کوئی نہیں سنتا تھا، ٹھیک ہے نا جی، اور نفی میں سارے لوگ جواب دیتے تھے۔ سبحان اللہ، اب دیکھیں انہوں نے پازیٹیو کر دیا، آتے ساری پہلے آئے ہیں، نبی پاک کو تو پہلے دیکھا ہی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، یا اللہ ہماری مدد فرما۔ ایک بہت بڑا مضمون ہے جو کہ جس وقت وہ دین کا سلسلہ چلنے لگا ہے، وہ گھڑیاں، وہ لمحے نبی پاک کے ساتھ جس طرح لوگوں کی بات چیت ہوئی ہے وہ میں لوگوں کے فیڈ کرنے کی ناظرین تک کوشش کر رہا ہوں۔ یا اللہ آپ ہماری مدد ہمیشہ فرماتے رہتے ہیں، پچھلے حصے میں بھی آپ نے فی البدی باتیں جو بھی اس وقت کی ہے یقیناً آ جاتی ہیں۔ آج بھی جو ہم بات کر رہے ہیں، یا اللہ ہماری یہ اس بات میں مدد فرما کہ ہماری زبان سے کوئی ایسی نفی والی بات اللہ پاک نہ نکلے جس میں کسی طرح بھی کوئی نفی کا حصہ ہو۔ یا اللہ ہم دعا کرتے ہیں آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جو ہے نا، ہمارا شوق ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہم کر رہے ہیں، اور یہ والی بات ہم آپ نے کر دیا، یہ والی بات جو ہم نے کی ہے نا، یہ اللہ کے رسول کی مدد سے ہی ہمارے ذہن میں آئی ہے کہ انہوں نے شرط یہ ایک دم قبول کر لی۔ اس کی اپوزٹ جو میں آپ کو حجت کے طور پہ مکے کی والوں کی بات کر رہا ہوں، یہ لوگ بھی تو وہی تھے نا،
پر اللہ پاک نے جو مدد فرمائی ہے مدینہ میں، وہ لوگ پہلے ہی تیار تھے نبی معظم کی آمد کی خوشخبریاں سن 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 کر صدیاں گزر گئی تھی، وہ تو تیار تھے نا۔ یہ والا سلسلہ مکہ میں نہیں تھا، اور یہ والا کام مدینہ میں اللہ پاک نے بذات خود یہ والا مشنی جو ہے نا اس دین کی چلنی شروع ہو گئی، اللہ پاک نے خود مدد فرمائی۔ سبحان اللہ، وہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ دیکھیں میں الفاظ کے آپ کو پھر دہراتا ہوں، وفد کے ارکان نے ان شرائط کو قبول کر لیا اور عمل کرنے کا وعدہ کیا، تو نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسلمانوں سے فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب جو ایک دم اس پہ میں تھوڑا سا آپ کو جو آپ کے اندر گوشوزہ کر رہا تھا، یہ دیکھیں کتنا آسانی پیدا ہو گئی ہے۔ اللہ پاک نے نبی معظم کو اس دین کی جو دے کے بھیجا